وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا کہ کیا نبی زندہ ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں رکھی گئی تھیں اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ میں دیکھ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جان تھی کہ نہیں تھی۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جان تھی تو پھر آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا تھا جو کہ آپ پہ آ چکی۔ موت آتی ہے تو ہر انسان اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی موت کی تکلیف کو جھیلا، جو انشاءاللہ بات آگے آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ پوچھا کہ کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو کہا گیا کہ پھر تو آپ صحابی ہو گئے، کیونکہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابی کی یہی تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں ہم صحابی نہیں ہیں۔ تو بہرحال صحابی کی تعریف یہی ہے کہ ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا نبی کو وہ صحابی کا درجے کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آنے کی کوئی بھی صحابی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ احد کا غزوہ احد میں
غزوہ احد میں صحابہ کرام کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بڑا نقصان ہوا صرف ایک صحابہ کی غلطی کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کچھ تیر اندازوں کو ٹھہرایا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے یہاں سے نہیں اترنا۔ جنگ کے دوران جنگ چل رہی ہے، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ جو پہرا دینے والے جو پہاڑ کے اوپر تیر انداز تھے، وہ صحابہ کرام بھی اس نیت سے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، سب مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں، ہم بھی جو ہے لوٹ لیں گے، ہم بھی کچھ حاصل کر لیں گے، اس نیت سے وہ جو ہے اترے۔ حالانکہ ان کا جو امیر تھا، جو سردار تھا، وہ منع بھی کر رہا تھا، لیکن جو ہے صحابہ نہیں سنے، آئے اور جو ہے دیکھا پھر وہاں پر جو ہے جگہ خالی ہے، تیر اندازوں کا جو مقام تھا وہ خالی ہے، پیچھے سے جو ہے لشکر دشمنوں کا آیا، حملہ کیا اور مسلمان رسوا ہو گئے۔ وہاں پر 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی جو ہے شہید ہوئے۔ اب وہاں پر ایک شیطان نے یہ پھیلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی، کچھ صحابہ کرام اپنا ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیے، اپنی ہتھیار نیچے ڈال دیے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام ہمت ٹوٹ گئی ان کی، تو کہا کہ نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان کو شہید نہیں کیا گیا، وہ ابھی زندہ ہے، تو اپنے ہتھیار کو اٹھاؤ اور لڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو پھر صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور پھر لڑا، تو پھر دشمن بھاگ گیا۔ تو یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر پھیلا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی، یعنی کہ مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھی۔ تو بہرحال دشمن جو ہے واپس ہو گیا اور بھاگنے لگے، اور اسی وقت میں یہ آیت اتری، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور صحابہ کو یہ بتا دیا یہ کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہے، اس طرح سے جس طرح سے آپ سے پہلے بھی ان کے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ مر جاتے ہیں، اگر ان کو موت آتی ہے یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل جو ہے اس دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، کوئی نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دینے والا۔ تو یہ آیت اسی طرح اتری اور آیت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بتا دیا کہ نبی اللہ کا حصہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ نبی کو موت آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت ہوئی تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، خوشیاں منائی کہ چلو یہ آخری وارث تھا، یہ چلا گیا، اب ان کا کوئی وارث نہیں، ایک دن آئے گا یہ بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یعنی اگر آپ پہ موت طاری ہوئی تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟
اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق فانی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی۔ اللہ کی ذات کو موت نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاندار ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے کہا کہ تم زمین پر رہنا چاہتے ہو یا اوپر آنا چاہتے ہو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو پیش کیا اور کہا کہ نہیں، آسمان پہ اپنے خالق کے پاس آنا چاہتے ہو، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابو بکر کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کی، کسی اللہ کے بندے کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر تجھے تیری ماں ڈھونڈ پائے اور کون ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ، اور وہ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ تو دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کون ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ اختیار دے؟ اللہ اکبر۔ سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی اور بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس بندے کی بات کہہ رہے تھے وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن، موت سے کچھ وقت پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ یہ بات میں جو ہے پھر آگے بتاؤں گا، الوداعی آثار پہلے میں بتاؤں گا۔ الوداعی آثار، جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، یعنی کچھ علامتیں آپ کی موت سے پہلے جو ظاہر ہوئی وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس میں ایک پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، یعنی کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس آتے تھے تو ہر سال ایک قرآن آپ کو جو ہے دور کراتے تھے، اور اس سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ نشانی تھی۔ اور جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے بارے میں، حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج پہ نہ آ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ اور جو ہے آپ پر ایام تشریف کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ سن 11 ہجری سفر کے شروع میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر پروکش ہوئے، ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہے، اور واللہ
مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بال چھٹو کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے۔ مغفرت جو ہے جب بقی قبرستان میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور جو ہے وہاں سے واپس آئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 صفر 11 ہجری دوشنبہ یعنی پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، بقی تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہو گیا، یعنی سر میں درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے اوپر سے جو ہے حرارت محسوس کی جانے لگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا آغاز تھا، مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت میں مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ کو منتقل کیا گیا۔ منتقل کے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین پر پاؤں گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر کے دم کرتی اور برکت کی امید سے آپ کے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرتی۔ اب وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ کے دن بدھ کا دن تھا۔ جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر کے وصیت کروں۔ 7 مختلف کنوؤں کا پانی 7 مشکیزیں لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بہانے کے لیے کہے۔ چنانچہ پانی آپ کے اوپر جو ہے بہایا گیا، تکمیل کی آپ کے حکم کی، اور پانی اتنا بہایا، اتنا پانی ڈالا گیا، اتنا پانی ڈالا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بس کہہ دیا۔ اتنا پانی آپ پر ڈالا گیا اور اس کے بعد آپ منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی جو آپ نے بیٹھا، آخری بیٹھک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ بیٹھے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگو میرے پاس آ جاؤ، لوگو میرے پاس آ جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے قریب ہو گئے، تم لوگ، اور وصیت کی کہ تم جو ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کے ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اور فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، یہود و نصارہ کی طرح وہ مسجد نہیں بنانا، میری قبر کو بت نہیں بنانا، اس کی پوجا نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت صحابہ کو بتائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے لیے پھر ظہر کا نماز کا ٹائم ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے اور کہا قصاص کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے بلایا، اگر میں نے کسی کے پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں تو میری یہ پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لے۔
اللہ اکبر، اگر میں نے کسی کی عزت پر جو ہے عزت کو اچھالا ہے تو میری عزت کا بدلہ لے لے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز پڑھائی، اب ممبر پر تشریف لائے، فرمایا اور کہا کہ جو ہے عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں، 3 درہم باقی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا کہ ان کو ادا کر دو، وہ 3 درہم ان کو ادا کر دو۔ وصیت فرما دی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکاروں کو قبول کرو اور ان کے جو ہے بدکاروں کو جو ہے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہو کہ جو ہے اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ جو ہے باقی نہ چھوڑا جائے، تمام دروازے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو، کہ لازماً اس کو بند نہ کرنا چاہیے۔ اور 4 دن پہلے وفات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا اللہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو اس وقت گھر میں کئی لوگ موجود تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن تمہارے لیے کافی ہے، یا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ جھگڑ پڑے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھ دیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ وہی بات کہہ رہا تھا جو حضرت عمر کہہ رہے تھے۔ تو شور شروع ہو گیا، گڑبڑ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس سے رک جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ یعنی شور شرابہ، اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اسی روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ ایک، یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ الحمدللہ وہ عمل ہو گیا، وہاں سے جو ہے یہود و نصارہ کو نکال دیا گیا۔ اور دوسری بات، وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جو وفود آئیں گے مدینہ میں تو ان کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے نوازش کرنا جس طرح سے میں کرتا تھا۔ اور تیسری بات، راوی بھول گیا، غالباً کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی بات تھی، قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کی وصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک، یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھائی۔ اس دن کی مغرب کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کی جو ہے تکلیف زیادہ تھے، مسجد میں آنے کی جو ہے طاقت نہیں تھی۔ تو صحابہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور مسجد جانے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، اور جو ہے جب ہوش آیا پھر آپ نے کہا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، آپ نے غسل فرمایا، پھر سے غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا پھر کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ جب 2-3 مرتبہ یہی ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 مرتبہ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھانے کی امامت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابو بکر کے بارے میں لوگ بدشگونی کر سکیں، بدگمانی کر سکیں، بدشگون ہو سکیں، لہٰذا جو ہے دوسروں کو دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتا ہوں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو، تم یوسف والیاں ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دن جمعرات کی عشاء کی نماز اور جو ہے پھر پیر کے دن کی فجر کی نماز اور بیچ کے 3 دنوں کے 5-5 15 نمازیں، جملہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے امامت کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا خلیفہ بنے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گا۔ یہ اشارہ تھا۔ 3 دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، یاد رکھو تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ اور 1 یا 2 دن پہلے سنیچر یا جو ہے اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو ہے پیچھے نہ ہٹے بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بازو بٹھا دیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیادت کر رہے تھے اور صحابہ کو جو ہے وہ تکبیر سنا رہے تھے۔ اس طرح سے 1 دن پہلے وفات سے 1 دن پہلے اتوار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرمائی۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے چراغ جلانے کے لیے بازو پڑوس میں جو ہے وہ چراغ کو بھیجا اور کہا کہ اس میں تھوڑا سا گھی ٹپکا دیں۔ اس طرح سے جو ٹپکایا وہ چراغ جلایا گیا۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت نبی کے گھرانے کی۔ اور ایک زرا یہودی کے پاس جو ہے وہ 30 سا یعنی 75 کلو گرام تقریباً جو ہے وہ جو کی جو ہے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اور حیات مبارکہ کا آخری دن دوشنبے کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے جو ہے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صف باندھ کر نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹنے کے لیے صفوں میں جا ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ جو ہے چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی کہ نماز توڑ کر آپ کی جو ہے تیمارداری کے لیے پہنچ جائیں۔ فتنہ کھڑا ہونے والا تھا، ایسا معاملہ، اتنا خوش تھے صحابہ تو، لیکن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ابو بکر کو اپنی نماز پوری کر لو، صحابہ کو اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ جو ہے وہ گرا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھتے ہوئے چاشت کے وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کچھ سرگوشیاں کی، وہ رونے لگی، اور پھر دوسری مرتبہ بلایا، کچھ سرگوشی فرمائی، آپ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور آپ کو کچھ سرگوشی کی، آپ ہنسنے لگے، پھر اس کے بعد پھر آپ کو بلایا، پھر کچھ فرمایا کان میں تو آپ پھر ہنسنے لگی، کیا ماجرا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مجھے قریب بلایا تو کہا کہ جو ہے اسی مرض میں میری موت ہونے والی ہے، اسی مرض میں میری موت ہونے والی ہے، میں وفات پانے والا ہوں، میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ پھر قریب بلایا، کہا فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم جو ہے میرے پاس آؤ گی، میں ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہوں گی، سارے مسلمان عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی جا رہی تھی اور اس پر زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں یہودیوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر پڑی ہوئی ہے، آپ جو ہے ایک چادر ڈال کر سو رہے تھے، آپ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، جب سانس پھولنے لگی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام اور لوگوں کے لیے یہ آخری وصیت تھی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی اور الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے بار بار دہرائے اور پھر آخری نزا کی حالت شروع ہو گئی، نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ یہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت میرا لعاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر لیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ شاید مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ان کے پاس سے مسواک لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاٹنے کی طاقت بھی نہیں تھی، مسواک کو چبانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے چبا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا تو پھر وہ آپ نے چاپ کر کے جو ہے اللہ کے نبی کو دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے اور جو ہے مسواک کر دیے۔ اور آپ کے پاس کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھوں کو ڈالتے اور جو ہے پھر اپنے چہرے کو پوچھتے جاتے، ہاتھوں کو ڈالتے اور چہرے کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، موت کے لیے سختیاں ہیں،
موت کے لیے سختیاں ہیں، پھر ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر جو ہے حرکت جو ہے ہوئی، دونوں ہونٹوں پہ حرکت ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کیا حرکت ہوئی؟ میں نے کان لگا کر سنا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ کرنا جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ 3 بار فرمایا اور اس وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جلا ہوئے اور فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ ہے، آپ کی موت کا معاملہ ہے۔ آپ کے موت سے پہلے ہونے والے جو معاملات جو تھے وہ تھے، تو میرے بھائیوں پھر موت کا انکار کیسا کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن صحابہ کرام پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، سارا مدینہ جو ہے خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بعض صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کا انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جو نبی کی موت کی بات کرتا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں میان سے نکال کر کے ننگی تلوار لے کر کے وہاں کھڑے ہو گئے، جو بھی کہے گا کہ نبی کو موت آئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک جو ہے چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، چادر سر سے ہٹائی اور جو ہے چوما دیا، بوسہ دیا پشانی مبارک کو، پھر اس کے بعد چادر ڈھانک دی اور مسجد کے اندر تشریف لائے۔ لوگ جو ہے بڑے پریشان حال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی، نبی کو موت آئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر سے کہا اے عمر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بیٹھنے کے کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا صدمہ ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ نبی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نبی کو اس دنیا سے جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نبی نہیں جائیں گے، نبی کی موت نہیں آئی۔ جیسا کہ آج کہتے ہیں کہ لوگ نبی کو موت نہیں ہے، نبی زندہ ہے، تو ایک جھلک حضرت عمر یعنی کہ وہ محبت، وہ اصلی محبت تھی، یہ نہیں کہ تمہارے جیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صدمہ ہو گیا تھا ان کو، وہ صدمے کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ اور جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلا خطبہ، یہ پہلا خطبہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے حبیب، دوست، خلیل تو اللہ کو بنائے، یہ جو قریب آپ سے اتنی محبت تھی ابو بکر، ان کے احسانات تھے اللہ کے نبی پر، یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو یہ کہتا ہے، سن لو لوگوں، جو یہ کہتا ہے، جو اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، آپ پر موت آ گئی ہے۔ اگر محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے نبی کی موت آ گئی، نبی کو موت آ گئی۔ اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے اللہ زندہ ہے، حی لا يموت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آئیں گی۔ اور فرمایا نبی کے صحابہ کیا تم لوگوں نے وہ 2 آیتیں بھلا دی جو احد کے میدان میں، اور ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتری، وہ 2 آیت تم بھلا دیے؟ کیا آیت تھی؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے اور بہت سے رسول جا چکے ہیں، آئے دنیا میں اور چلے گئے، ان پر بھی موت آ گئی۔
وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر آپ کو موت آ گئی یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے دین اسلام سے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑی کے بل اسلام سے ہٹ جائے گا تو اللہ کا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تم دین میں رہو یا دین سے پلٹ جاؤ، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ جو ہے شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ اور دوسری آیت إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ یہ دو آیتیں، اور جب یہ دو آیتیں سنی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ جب سمجھ میں گیا کہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ اے عمر تو یہ دو آیتیں کیسے بھول گیا؟ یہ دو آیتیں تو اللہ کے نبی پر اتری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ اب یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی عمر کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جو ہے آپ جو ہے ان کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی اور نیچے گر گئے، پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی، نیچے گر گئے۔ یہ حال مدینے میں صحابہ کا، حضرت عمر کا، لوگوں کا یہ حال تھا۔ حضرت ابوبکر بھی رو رہے تھے، سارے صحابہ رو رہے تھے، اور جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ بارہ جاتا کہ 6 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غم میں گزارے، اور 6 مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، ان کو بھی موت آ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عمر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جانے لگے۔ صحابہ نے روکا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی بھی تو چلے گئے دنیا سے، اب تم بھی جو ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جس شہر میں نبی نہیں اس شہر میں بلال نہیں رہ سکتا۔ جب میں اذان دیتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر میری نظر پڑتی ہے، اب میں کس کو دیکھوں؟ میں نہیں رہ سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ہاتھ سے روکے کہ ان کا سامان کھینچ لیا اور روک دیے، بلال نہیں جانا، مدینے میں رہنا۔ ابو بکر تم روک سکتے ہو، تمہارا حق ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو، کیونکہ تم نے مجھے جو ہے غلامی سے آزاد کرایا، لیکن ایک سوال کا جواب دو، جب تم نے مجھے غلامی سے آزاد کرایا تو کیا تم اپنی ذات کے لیے کرائے تھے یا پھر اللہ کے واسطے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے نبی کا زمانہ یاد دلا دیا، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے واسطے، نبی کے کہنے پر میں نے اللہ کے واسطے تم کو آزاد کرایا۔ تو پھر کہا کہ اے ابوبکر ہٹ جاؤ، میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ چلے گئے، دمشق میں چلے گئے۔ دمشق میں جانے کے بعد میں وہیں پر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے، وہاں جانے کے بعد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، اور نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلال اذان دے دینا۔ کہا کہ اذان نہیں بولی جا سکتی امیر المومنین، مجھ سے اذان نہیں بولی جا سکتی۔ کہا حضرت عمر نے بار بار اصرار کیا، جب اصرار غالب آ گیا تو اذان دینا شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو غش کھا کر نیچے گر گئے۔ حضرت بلال کی نبی کی وفات کے بعد یہ پہلی اور آخری اذان تھی، بس اس کے بعد میں آپ نے کبھی اذان نہیں دی، نبی کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دی، پھر صرف حضرت عمر کے اصرار پر وہ اذان دی تھی، اور اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ میں مر جاؤں، نبی سے ملاقات کر لوں۔ آخر جب موت کا وقت آ گیا، لوگ رونے لگے، پوچھے کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں آپ جو ہے لگتا ہے آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو کہا کہ مجھے تو اس وقت کا انتظار تھا، مجھے خوشی ہے اس بات سے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو لہٰذا وفات ہو گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو میرے بھائیوں باتیں بتانے کے لیے بہت ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے، کتاب و سنت کو لازم پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور